اس کی تو حفاظت نہیں کرتا، کل بروز قیامت تیرے سے پوچھ ہوگی۔ اس کی میں ایک اور مثال دوں آپ کو۔ آپ نے ایک مکان کرائے پر لے لیا، اس مکان کو کرائے پر لے کے رہنا شروع کر دیا، آپ اس مکان کی حفاظت نہ کریں، بتائیں مالک کے نزدیک آپ کی ویلیو بڑھے گی یا کم ہوگی؟ بولو تو صحیح، بولو تو صحیح، کم ہوگی۔ آپ نے ایک دکان کرائے پہ لے لیا، ایک آفس کرائے پہ لے لیا، اور آپ اسی آفس کی حفاظت نہیں کرتے، اس میں اس کی دیواروں میں سوراخ کرتے رہتے ہیں، اس کی توڑ پھوڑ لگے رہتے ہیں، اس کے دروازوں کی حفاظت نہیں کرتے۔ آپ مجھے خود ہی فیصلہ کر کے بتائیں ذرا کہ جو مالک ہوگا، جس کی چیز کی آپ حفاظت نہیں کر رہے، اس کے نزدیک آپ کی ویلیو کم ہوگی یا زیادہ؟ آپ کو دیکھ کر اس کو غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ اور اگر آپ اس کو بڑی ٹیپ ٹاپ کر کے رکھتے ہیں، اس کو جناب علی اس کو اچھے طریقے سے اس کے اندر پینٹ وغیرہ کرا کے رکھتے ہیں، دروازوں کو خوبصورت بنا کے رکھتے ہیں، اس کے اندر بہت اچھا ووڈ ورک یعنی لکڑی کا کام کرا کے رکھتے ہیں، بتائیں مالک اس کو دیکھ کے خوش ہوگا یا خراب کرنے والے کو دیکھ کے خوش ہوگا؟ میرے بھائی، میرے مالک نے تجھے یہ جسم جو ہے نا، ایک بہترین چیز ایسے دی ہے، جیسے کوئی کرایہ دار کسی سے کرائے پہ چیز لیتا ہے، اگر تو ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو اللہ کے نزدیک تیرا مقام نہیں بنے گا۔ ان کی نگہبانی کرنا تیری ذمہ داری ہے، اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ شراب پینا گناہ ہے، نشہ کرنا گناہ ہے، منع ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ شراب تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج جتنے لوگ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ان میں سے تو بندہ سوچے گا یار ہم نے تو کبھی پی نہیں ہے، یہ صوفی صاحب کس موضوع پر گفتگو کرنا شروع ہو گئے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لعنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے فرمایا کہ یہ منع ہے، تو کیا ان کو نہیں پتا تھا ہمارے اندر کوئی پینے والا نہیں ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کو نہیں پتا تھا میرے سامنے بیٹھنے والوں میں کوئی پینے والا نہیں ہے؟ لیکن یہ علم تھا کہ پینے والے ہوں گے۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں، بڑی فقیرانہ سی بات ہے، شراب پینے والا کبھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ ہائے، یہ پلے باندھ لے بات، شراب پینے والا خدا کی قسم یہ پڑھی لکھی بات ہے، شراب پینے والا وفادار کیوں بلا؟ جو اس کا وفادار نہیں ہے تیرا میرا کہاں سے ہوگا؟ سوچ تو صحیح ذرا، جو اس کا نہیں بنا تیرا کہاں سے بنے گا؟ جو اس نے حکم کا لحاظ نہیں کیا تیری باتوں کا کہاں لحاظ کرے گا وہ؟ جس کے سامنے بہن بیٹی کی عزت کچھ نہیں ہے، تیری بہن بیٹی کی عزت اس کے سامنے کیا ہوگی؟ شراب پینے والا کبھی وفادار ہے؟ ہاں، اب دوسری طرف آ جاؤ، اس کا علاج بھی کیا ہے؟ علاج تو اس کا ابھی تو اسی موضوع پر گفتگو چل رہی ہے نا، اگر آپ آ جائیں گے جلدی تو اگلے جمعے انشاءاللہ مزید دیں گے، لیکن جو اگلے جمعے نہیں آ سکتے، یہ شراب پینے والا خدا نہ خواستہ اگر اس کا عادی ہے یا نہیں، اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو کیا طریقہ کار ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، کیونکہ ایک نشہ ہے نا، یہ نشہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کا ایک اور بڑا بہترین طریقہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے، یہ بھی نشہ کرتا ہے، یہ بھی نشہ کرتا ہے، یہ دنیا کی شراب کا نشہ کرتا ہے، اور جو شراب طہور کا نشہ کرنے والا اس سے دوستی لگا لے، جس کی دوستی رب سے ہے، جو اللہ اس کے محبوب کے قرب کا نشہ کرتا ہے، اس سے دوستی لگا لے، کیونکہ نشئی نشئی کا دوست ہوتا ہے، نشئی نشئی کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کا نشہ کرنے والے کسی اللہ والے کی بارگاہ میں چلا جائے گا، اس کا چہرہ دیکھ کے تیرا نشہ پورا ہو جائے کرے گا۔ کسی کے پاس جا کے بیٹھ جایا کر، کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ جایا کر، کسی دیندار کی مجلس میں بیٹھ جایا کر، کسی دیندار کے پاس جا کے بیٹھا کر، تیرا نشہ پورا ہو جائے گا، یہ دنیا کا نشہ تیرے سے چھوٹ جائے گا۔ اور ایک اور بھی یاد رکھیں، یہ جو نشئی ہوتے ہیں نا، نشئی، یہ بڑی جلدی دوسرے نشئی کو پہچان جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا کہ نہیں ایسا؟ لیکن یہ بات یاد رکھیں، دنیا دار نشئی اگر دنیا دار نشئی کو جانتا ہے تو یہ تو مجھے بتائیں ذرا،
یہاں پر میں ایک روحانیت کی بات کرتا چلیں روحانی. حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کئی لوگوں کی طبیعت خراب ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ہم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہہ دیتے ہیں. آپ کے آنے سے 100 سال پہلے بتا دیا کہ یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ پیدا ہوگا. ہاں میرے بھائی روحانی لحاظ سے بات کرتا ہوں کہ کوئی بندہ جس کو اللہ نے روحانی آنکھ دی ہے وہ گزر جائے نا جگہ سے, تو 7 زمینوں کے نیچے کوئی روحانی بندہ ہو تو وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہاں کوئی ضرور بات ہے, یہاں کوئی ضرور رہتا ہے, یہاں 100 سال پہلے کوئی ضرور گزرا تھا, یہاں 100 سال بعد کوئی ضرور آئے گا. وہ کس لیے بتاتا ہے میرے بھائی, اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا ہوتا ہے نا, اس کی آنکھ رب کی آنکھ ہوتی ہے, اس کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے, اس کا چلنا رب کا چلنا ہوتا ہے, اس کے ہاتھ رب کے ہاتھ ہوتے ہیں. اللہ ان ساری چیزوں سے پاک بھی ہے. اس لیے یہ دنیا کے نشہ کرنے والوں, دنیا کے نشے میں غیرت ختم ہو جاتی ہے, اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں جتنی غیرت پیدا ہوتی ہے تصور بھی نہ کرو. ایک اور بھی بات یاد رکھیں, جتنی غیرت کم ہوگی, کیا بتائیں میرے ساتھ بولیں, جتنی غیرت کم ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا. ہاں جتنی بے حیائی زیادہ ہوگی اتنا ایمان کم ہوگا. اگر بندہ غیرت اجاگر رکھے, اپنی غیرت کو قائم رکھے, اس کا ایمان مضبوط رہتا ہے. جب اس کی غیرت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان مضبوط رہیں تو یہ ایسے معاملات جن میں غیرت کم ہو, ایسے کام, ایسا کلام بھی نہ کیا کرو. کئی لوگوں کی عادت ہے کہ شروعات ہی گالی گلوچ سے کرتے ہیں, بندے سے ملاقات کرتے ہیں تو گالی گلوچ سے کرتے ہیں, پھر کیا کہتے ہیں ٹینشن کو دور کرنے کے لیے, ٹینشن کو. آج میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, کسی جگہ پر بیرون ملک کی, جو نا یہ الکوہل کے نقصانات, شراب کے نقصانات, تو کسی گورے نے اس میں لکھا ہے کہ اس کے یہ نقصان ہوتے ہیں, جگر بھی خراب ہو جاتا ہے, دل بھی خراب ہو جاتا ہے, دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. آج 1400 سال بعد گورا اس کو, کیونکہ ان کے نزدیک تو پینا ہی عام ہے نا, وہ بتاؤ ہمیں کیا کہتے ہیں, کہتے پاگل ہو یار, تم شراب نہیں پیتے, تم زندگی کیسے گزارتے ہو. وہ یہ بات کہتے ہیں, کہتے ہیں کیسے بات کرتے ہو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو, تم شراب نہیں پیتے, کیا ہو گیا آپ کو, تم کیسے زندگی گزارتے ہو. ہم اسے کہتے ہیں تم کیسے گزارتے ہو, ہے نا. لیکن اپنی اپنی بات ہے نا میرے بھائی, ان کے نزدیک تو یہ برائی نہیں ہے, لیکن وہی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ انسانی جسم کو نقصان دیتی ہے. کیسی تعجب کی بات ہے. آج وہ کہتے ہیں, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو میرے بھائی خاص کر وہ لوگ جو شراب کے عادی ہیں ان کو منع کر دو, ان کا ساتھ مت دو. ہاں اس لحاظ سے اس کا ساتھ دو کہ شاید اس کو سمجھانے سے یہ توبہ کر جائے, اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائے. اگلے جمعے کو اگر آپ جلدی تشریف لائیں گے تو انشاءاللہ شراب کو چھوڑنے کا طریقہ, اور دوسری بات یہ اس کا علاج, یہ دونوں چیزیں بتلا دی جائیں گی. کیونکہ جب بندہ شراب پی لیتا ہے, شراب پینے سے اس کی غیرت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے, کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے, اللہ تعالیٰ کی عطا سے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو شراب پینے والا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی کو محفوظ رکھے. لیکن آپ کبھی شراب پینے والے کے پاس بیٹھ کے تو دیکھیں ذرا کہ واقعی اس کی غیرت ختم ہو جاتی کہ نہیں ہوتی. ایسی گالی گلوچ کرتا ہے, وہ ایسے گندے الفاظ بولتا ہے کہ دنیا میں کسی بندے کا دل نہیں چاہتا اس سے کلام بھی کرے. تو کوشش کیا کریں کہ جو لوگ اس چیز کے عادی ہیں ان کو منع کریں. دیکھیں میرا اور آپ کا یہ کام ہے منع کرنا, سمجھانا, بتلانا. عمل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے, ہدایت دینا اس مالک کے اختیار میں.